الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ جل جلالہ وَأَمَّ نَوَالُهُ وَعَظَمَ ذِكْرُهُ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَجَلَّ شَانُهُ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد المجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حقیقت السلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج 10 شوال المکرم ہے اور جس ہستی کا آج یوم پیدائش ہے ان کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ آج ان کا یوم پیدائش ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے وہ نسباً پٹھان تھے، مسلکاً حنفی تھے، مشرباً قادری تھے اور مولداً بریلوی تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضرت سعید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ افغانستان کے باعزت باعظمت قبیلہ بریچ کے پٹھان تھے، اور حکومت مغلیہ کے زمانے میں لاہور تشریف لائے اور معزز عہدوں پر فائز رہے، اور تذکرہ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ لاہور کا جو شیش محل ہے وہ انہی کی جائیداد ہے۔ پھر سرکاری فرائض کے سلسلہ میں لاہور سے دلی اور پھر دلی سے بریلی شریف تشریف لے آئے، اور پھر سرزمین بریلی کو یہ عظمت نصیب ہوئی کہ یہ خاندان مستقل طور پر یہیں مقیم ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نے آپ کا نام نامی اسم گرامی حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام نامی پر محمد رکھا۔ کیا رکھا؟ محمد رکھا، اور علم حفظہ کے اعتبار سے آپ کا نام المختار رکھا۔ پھر بعد میں آپ کے دادا جان حضرت علامہ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام احمد رضا رکھا۔ کیا رکھا؟ احمد رضا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کے ساتھ عبد مصطفیٰ کا اضافہ کیا، اور اپنے نام کے دیوان میں اس کو یوں بیان فرمایا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو پیدا ہوئے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو گود میں اٹھایا، اور اٹھا کر ایک بات ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا، بہت بڑا عالم دین بنے گا، اور اس کے چشمہ عرفان سے ایک دنیا سیراب ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال کی عمر میں نازہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا۔ 4 سال کی عمر میں نازہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے استاد محترم کے پاس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ آپ کے استاد صاحب آپ کو زبر پڑھاتے لیکن آپ زیر پڑھتے، پھر وہ زبر پڑھاتے آپ زیر پڑھتے،
کئی بار پڑھانے کے بعد استاد محترم آپ کو زبر پڑھا رہے ہیں، آپ زیر پڑھ رہے ہیں، قریب کے آپ کے دادا جان جو ہے وہ قریب بھی بیٹھے ہیں، آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پاس بلا کر قرآن پاک کا ایک اور نسخہ منگوایا. جب کھول کر وہاں سے دیکھا تو وہاں پر زیر لکھی ہوئی تھی. تو اعلیٰ حضرت سے جب انہوں نے پوچھا کہ بیٹا استاد آپ کو زبر پڑھا رہے تھے، آپ زیر کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قربان جو فرماتے ہیں کہ میں ارادہ کرتا کہ زبر پڑھوں، کوئی میری زبان پھیر دیتا، میری زبان سے زیر نکل جاتا. رب تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھا، بچپن ہی سے آپ کو کیا کیا محفوظ رکھا. اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں جب پڑھنے کے لیے آتے تو جو بھی سبق پڑھایا جاتا، جو بھی سبق ان کو دیا جاتا، صرف ایک بار سننے کے بعد وہ یاد کر لیا کرتے. استاد محترم کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، میں تجھے پڑھاتا ہوں، مجھے پڑھاتے دیر لگتی ہے لیکن تجھے یاد کرتے دیر نہیں لگتی. ایک بار پوچھا کہ کیا تو انسان ہے یا فرشتہ؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں انسان ہی ہوں لیکن اللہ کا فضل کرم میرے ساتھ شامل حال ہے. اللہ کا فضل جو ہے وہ شامل حال ہے. امام اہل سنت مجدد دین ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول اتنا عشق رسول کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 6 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام کا میلاد پڑھا ہے. کتنے سال کی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں میلاد پڑھا ہے. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 برس کی عمر میں نازلہ قرآن پاک پڑھنا سیکھا. اسی طرح 6 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام کا میلاد پڑھا. اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم مولانا ذکی علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے 21 علوم حاصل کیے. کتنے؟ 21 علوم، جن میں سے علم قرآن، علم تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، علم منطق، علم مناظرہ، علم معانی، علم بدیع، اس کے علاوہ 21 علوم جو ہے وہ آپ نے اپنے والد محترم سے جو ہے وہ حاصل کیے. اور آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا. کتنے سال کی عمر میں؟ 13 سال کی عمر میں. آج کل کے دور کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے 13 سال کا جو بچہ ہے وہ ابھی نازلہ قرآن پاک پڑھنا سیکھتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا ہے. کتنے سال کی عمر میں؟ 13 سال کی عمر میں. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر جب آپ کی عمر جو ہے وہ 21 سال ہوئی تو آپ کو لے کر شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، جو آپ کے پیر صاحب ہیں. ان کے پاس گئے، پیر صاحب کے پاس جب حاضر ہوئے تو پیر صاحب نے آپ کو بیعت کیا. بیعت کرنے کے فوراً بعد آپ کو خلافت بھی دے دی. اب شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ وہ خلافت کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ بڑی جلدی کسی کو خلافت دیتے نہیں تھے. باقی خلفاء جو تھے انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا حضرت ہمیں تو یہاں پر عرصہ ہو گیا آپ کی یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ نے ہمیں خلافت نہیں دی. یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو خلافت دے دی، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری بات سنو، میرے پاس جو سارے خلفاء یہاں پر آئے ہیں وہ آئے ہیں سارے گندے دل لے کر آئے ہیں. ان کے دل صاف کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. یہ بچہ جب میرے پاس آیا اس کا دل صاف تھا، میں اس کو دیکھتے ہی خلافت عطا فرما دی. اس کو دیکھتے ہی میں نے کیا کی؟ خلافت دے دی. پھر انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ ایک بات اس کی پریشانی مجھے بڑی دیر سے اس کی پریشانی تھی، بڑی پریشانی مجھے لاحق تھی. پوچھا وہ کیا بات؟ کہا کہ مجھے ایک بات کی پریشانی تھی کہ کل بروز قیامت جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، رب اگر مجھ سے یہ پوچھ لے گا کہ شاہ آل رسول کیا لے کر آئے ہو، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ اب مجھے اس بات کی پریشانی نہیں رہی. پوچھا وہ کیوں؟ کہا اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ کل بروز قیامت جب رب مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ شاہ آل رسول بتا کیا لے کر آیا ہے، تو میں وہاں کہوں گا میں احمد رضا کو لے کر آیا ہوں. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جب مجھ سے رب یہ پوچھے گا کہ شاہ آل رسول بتا تو لے کر کے آیا ہے، پہلے مجھے اس بات کی پریشانی لاحق تھی کہ میں کیا بتاؤں گا کہ میں کیا لے کر آیا ہوں.
لیکن اب مجھے اس بات کی پریشانی نہیں رہی جب مجھ سے جب یہ سوال کرے گا کہ شاہ آل رسول بتا کیا لے کر آیا ہے، تو میں یہ کہہ دوں گا، میں یہ رب کی بارگاہ میں کہہ دوں گا کہ مولا میں احمد رضا کو لے کر آیا ہوں، میں احمد رضا کو لے کر آیا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا عشق، پیرہانے سے بڑی محبت کیا کرتے، بڑی عقیدت تھی۔ ایک مرتبہ پیرہانے میں گئے تو پیرہانے سے کسی نے کہا، ایک خلیفہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 کتے چاہیے۔ کتنے؟ 2 کتے چاہیے جو پیرہانے کی رکھوالی کریں گے۔ تو کہا انشاءاللہ میں کتے لے کر آ جاؤں گا۔ گھر واپس لوٹے، گھر آئے، دونوں بیٹوں کو لے کر گئے، پیرہانے جا کر حاضر کر دیا، فرمایا یہ 2 بیٹے میرے ہیں، یہ پیرہانے کا کام بھی کریں گے اور رات کو رکھوالی بھی کریں گے، پیرہانے کا کام بھی کریں گے اور رات کو رکھوالی بھی کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں، وہ بابرکت ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے دلوں کی اصلاح کی، جنہوں نے ہمیں عشق رسول سکھایا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ زندگی جینی کیسی ہے، ہمارے دلوں کو بھی درست کیا، ہمارے دلوں میں عشق رسول کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سیدوں کا اتنا ادب کیا کرتے۔ ایک بار ہوا یوں کہ کسی بندے نے آپ کی دعوت کی، فرمایا حضرت آپ نے میرے گھر دعوت کے لیے آنا ہے، اور آپ کی دعوت کے لیے ایک پالکی بھیجی کہ آپ پالکی میں سوار ہو کر میرے گھر تشریف لائیے گا۔ جب پالکی والے گئے اعلیٰ حضرت کو لینے کے لیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پالکی پر سوار ہو گئے۔ اب جب پالکی چلنا شروع ہوئی، تھوڑا سا چلے تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، دل مضطرب ہو گیا، دل میں کوئی پریشانی لاحق ہوئی، فرمایا پالکی کو نیچے اتارو۔ جب نیچے اتاری تو پوچھا کہ مجھے سچ بتانا، تمہیں رسول اللہ کا واسطہ، کیا تم چاروں میں سے کوئی سید ہے؟ تو ان میں سے ایک بندہ وہ کام اٹھا، کہا کہ آپ نے میرے نانے کا جو ہے واسطہ دیا ہے، میں سید ہوں۔ میں کیا ہوں؟ سید ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، اتنے روئے کہ اپنی پگڑی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دی، اپنا امامہ شریف اتار کر ان سید کے قدموں میں رکھ دیا، رونے لگے، زاروں کی طرح رونے لگے، کہا خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو، خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ کل بروز قیامت اگر مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ احمد رضا میرے بیٹے کے کہنے اس لیے تھے کہ تم پر سواری کرے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ رو رو کر معافی مانگنے لگے، رو رو کر امامہ شریف کے قدموں میں رکھ دیا، رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ اب کہا کہ انہوں نے معاف کر دیا، سید زادہ تھے، انہوں نے معاف کر دیا، کہا کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ کہا نہیں، میرا دل مطمئن نہیں ہے، اب کریں یوں، آپ پالکی پر سوار ہوں، میں اس کو کرنا دوں گا، آپ پالکی پر سوار ہوں، میں اس کو کرنا دوں گا۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سید زادے کو پالکی پر سوار کیا، سوار کرنے کے بعد پھر خود جو ہے وہ پالکی کو کرنا دیا، کہا میرا دل مطمئن ہے۔ اتنا سید زادے کا ادب، اتنا ادب کیا کرتے تھے سید زادے کا۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت بڑے محدث تھے، اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی آپس میں دوستی جاری تھی، اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی تھے۔ آپ اکثر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے وہ ملاقات کرنے کے لیے آئے سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو آگے دیکھا کہ وہ بکسا تیار کر کے کہیں جا رہے تھے، پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا کہ میں بریلی شریف جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ تم اتنے بڑے سید ہو، اس کے پاس بھی جاتے ہو، کیا لینے جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا پیرخانہ ہے، میں جا کر ان سے فیض حاصل کرتا ہوں۔ تو سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ اور یار تم بھی میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا میں نہیں جاتا۔ کہا چلو تو صحیح، میرے ساتھ چلو تو صحیح ایک بار۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ جو اعلیٰ حضرت میں ہیں وہ طبیعت کے بڑے سخت ہیں، ذات کے پٹھان ہیں، ذات کے پٹھان ہیں لیکن طبیعت کے بڑے سخت ہیں۔ تو نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایک بار تو چلو تو صحیح میرے ساتھ۔ آپ دونوں چل پڑے۔ جب وہاں مدرسے پہنچے، رضا مسجد میں پہنچے، نماز پڑھی تھی،
نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بزرگ تھا، وہ چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. اب نماز پڑھنے کے لیے گئے تو دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کرنا تھا. جب وضو کرنے کے لیے گئے تو ایک نابالغ بچہ کو پانی بھر رہا تھا. اس نے پانی بھر کر رکھا، آپ نے فوراً پانی اٹھا کر وضو کرنا شروع کر دیا. ان کے دل میں خیال تھا یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ حاضر ہو. جب وضو کرنے لگے تو اس بچے نے کہا کہ حضرت آپ کو پتہ نہیں کہ پانی پہلے اجازت لے کر لیتے ہیں، آپ نے مجھ سے اجازت بھی نہیں لی اور پانی دے دیا. تو آپ بڑے پریشان ہوئے. فرمایا بچے مجھے اجازت دے دے. فرمایا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نابالغ بچہ اپنی مرضی سے بھی کوئی چیز نہیں دے سکتا. نابالغ بچہ اپنی مرضی سے بھی کوئی چیز کسی کو نہیں دے سکتا. تو دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں کام اٹھا، کہا کہ اعلیٰ حضرت کے مدرسے کے بچے کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ حضرت کا کیا عالم ہوگا. فرماتے ہیں کہ میں وضو کیا، وضو کر کے جب میں سیڑھی چڑھنے لگا تو اعلیٰ حضرت نماز پڑھ کے نیچے اتر رہے تھے. تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے مجھے جب دیکھا تو مجھے سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کے بعد دستبوسی کی. تو کہتے ہیں میرا حال پوچھا تو میں تو جو میں نے سنا تھا تو میں تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ان کی طبیعت تو بڑی اچھی ہے، بڑا اچھا مزاج ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے دھیمے لہجے میں پوچھ لیا کہ حضرت آپ کے مزاج کہتے ہیں، مزاج کیسے ہے، طبیعت کیسی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب میری بات ہوئی تھی نا مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے تو وہاں پر کوئی نہیں تھا، ہم دونوں تھے. جب میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کے مزاج کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا طبیعت کیسی ہے، طبیعت کا بڑا سخت ہو لیکن نسبت میں پٹھان ہو. فرمایا طبیعت تو بڑی سخت ہے لیکن نسبت جو ہے وہ پٹھان ہو. کہتے ہیں میں دیکھ کر حیران ہو گیا جب میں نے یہ بات کی تھی وہاں تو کوئی نہیں تھا لیکن اعلیٰ حضرت کو کیسے پتہ چل گیا. تو اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اتنا عشق مصطفیٰ، اتنا عشق مصطفیٰ کہ آپ نے آنے والی نسل کو بتا دیا کہ جینا کیسے ہے. آنے والی نسل کے آپ نے عقیدے درست کر دیے. اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جب مکہ شریف میں گئے تو مکہ شریف میں شور پڑ گیا کہ احمد رضا آیا ہے. اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کا علم اور نبی پاک علیہ السلام کا علم جو ہے اس کو برابر کرتا ہے، اس کو کیا جانتا ہے، برابر کرتا ہے. جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں بیٹھ کر، کوئی کتاب نہیں ہے پاس، کچھ بھی پاس نہیں ہے، نہ لائبریری ہے نہ کوئی کتاب پاس ہے، وہاں بیٹھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 گھنٹوں میں عربی میں کتاب لکھ دی. عربی میں ایک کتاب لکھ دی الدورۃ المکیہ. وہ کتاب لکھی. کتاب لکھنے کے بعد آپ نے ایک مرید کو دی، کہا جا کر یہ کتاب جو ہے عرب کے علماء کو پیش کرو، عرب کے علماء کو دے دو. جب وہ کتاب لے کر گئے عرب کے علماء کے پاس تو عرب کے علماء نے جب وہ کتاب کو مطالعہ کیا نا، پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے پیر صاحب نے کتاب کتنے مہینوں میں لکھی ہے، یہ کتاب کتنے مہینوں میں لکھی ہے. فرمایا مہینوں نہیں بلکہ 7 گھنٹوں میں لکھی ہے. فرمایا نہیں ہم یہ بات نہیں مانتے، انہوں نے یہ کتاب مہینوں میں لکھی ہوگی. فرمایا نہیں میرے پیر صاحب نے یہ کتاب 7 گھنٹوں میں لکھی ہے. فرمایا نہیں، جاؤ جا کر دوبارہ پوچھ کر آؤ، پوچھو یہ کتاب کتنی دیر میں لکھی ہے. اب وہ جب واپس لوٹے اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، پوچھا پیر صاحب وہ سارے علماء اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ آپ نے 7 گھنٹوں میں لکھی ہے، آپ بتائیں معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ میرے پاس سوال آیا نا میں نے وضو کیا، وضو کر کے آپ اس وقت مکہ شریف میں تھے، وضو کر کے کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ گیا. بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھا تو میں نے پیر صاحب کو آواز دی. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ میرا مرید جو ہے وہ اگر مغرب میں ہو میں مشرق میں ہوں تو مجھے آواز میں فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا. تو آج آئیں میں آپ کو آواز دے رہا ہوں. تو کہتے ہیں حضور غوث پاک اس طرح آئے کہ نبی پاک علیہ السلام درمیان میں ہیں، دائیں طرف مولا کائنات ہے، بائیں طرف حضور غوث پاک ہیں. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام مجھے بتاتے کہ میں وہ کتاب لکھتا گیا، آپ بتاتے کہ میں وہ کتاب لکھتا گیا. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر شعر لکھا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہے، وہ بابرکت ہستی ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ جب گئے نا نبی پاک علیہ
السلام کے روضہ پاک پر دیدار نصیب نہ ہوا، عرض کرتے رہے لیکن دیدار نصیب نہ ہوا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ نے وہاں پر شعر لکھا، فرماتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار۔ جب یہ شعر پڑھا تو فوراً سرکار کا دیدار ہو گیا، فوراً نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہو گیا۔ ہم پڑھتے ہیں نا صلاۃ والسلام میں ہم شعر پڑھتے ہیں، کون سا شعر؟ کہ مجھ سے خدمت کی قدسی کا ہے آرزا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام۔ فرماتے ہیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام بروز محشر تشریف لائیں گے، نبی پاک علیہ السلام جب محشر کے میدان میں آئیں گے تو 70,000 فرشتے نبی پاک علیہ السلام کے دائیں طرف ہوں گے، 70,000 فرشتے بائیں طرف ہوں گے، 70,000 فرشتے آگے، 70,000 فرشتے پیچھے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ میں جب تشریف لے کر آئیں گے، فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر کھڑا ہوں گا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں گا۔ فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، فرماتے ہیں کہ میں وہاں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں گا۔ خدمت کے قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو۔ فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، جب مجھ سے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت والے جو فرشتے ہوں گے وہ مجھ سے پوچھیں گے ہاں رضا، رضا تو کیوں کھڑا ہے؟ کہتے ہیں میں ہاتھ باندھ کر کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نبی یہ عقیدہ بتایا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، میں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، علم و حکمت، علم و حکمت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ پھر فرمایا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا کرم دان گیا۔ پھر فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، سارے بولے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پھر آخر میں کہتے ہیں سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آج لے ان کی بنا، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت میں ممکن ہے کل بروز قیامت جب وہ دیکھیں گے حضور علیہ السلام اپنے امتی کی شفاعت کر رہے ہیں، پھر وہ تو مان جائیں گے لیکن پھر سرکار نہیں مانیں گے۔ فرمایا آج لے ان کی بنا، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو درس و بیان ہوا اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے رہو۔